آج 31 دسمبر ہے اور آج ہی رات کو 12 بجے کے بعد لوگ اس رات کو مناتے ہیں جسے نیو ایئر نائٹ کہا جاتا ہے۔ 2022 مکمل ہوا اور 2023 شروع ہونے والا ہے، تو اس خوشی میں لوگ 12 بجے کے بعد اس رات کو مناتے ہیں۔ آیا اس رات کو منانا جائز ہے یا نہیں؟ شرعی نقطہ نظر سے دیکھیے، اس رات جو محفل نوجوان منعقد کرتے ہیں ان میں مختلف قسم کے خرافات پائے جاتے ہیں۔ اس میں رقص ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، نوجوان لڑکیوں کو نچایا جاتا ہے، شراب نوشی کا عمل ہوتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، ہوائی پھیرنگیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معصوم جانیں ضائع ہو جاتی ہے۔ آیا سال کے تبدیل ہونے پر آپ کیوں اتنی خوشی مناتے ہو اور کیوں ایسے خرافات کا ارتکاب کرتے ہو جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح موقع پر خوشی منانا آیا جائز ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ، اگر بالفرض ہم مان لیں کہ سال تبدیل ہو گیا، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تو کرنے کے کام کیا ہے؟ وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرو۔ جو سال گزر گیا اپنا محاسبہ کرو کہ اس سال میں ہم نے حقوق اللہ میں کتنی کوتاہی کی ہے، حقوق العباد میں کتنی کوتاہیاں کی ہے، کتنی ہم سے نمازیں قضا ہو گئی ہے، روزے قضا ہو گئے، لوگوں کے حقوق کو ہم نے تلف کیا ہے۔ اس بات کا محاسبہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہ کرنے کا کام، اور آئندہ سال کے لیے عزم کرو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں کرتی، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرتی۔ یہ ہے کام کرنے کے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں۔ مسلمان کے لیے خوشی منانا جائز ہے، وہ بھی 2 موقع پر، اور وہ بھی جائز خوشیاں۔ عید الفطر کے موقع پر جب آپ نے روزے کی عبادت ادا کی تو اس کی خوشی میں آپ خوشی منا سکتے ہو۔ عید الاضحیٰ کی عبادت کے موقع پر وہ بھی جائز خوشی، اس میں خرافات کا ارتکاب کرنا، آتش بازیاں، ہوائی پھیرنگ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ان خوشی میں بچانا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر آپ جو خوشیاں منا رہے ہیں، اسلام تو اس کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ دیکھیے، آپ کا سال تبدیل ہوا، شمسی حساب سے جنوری سے سال شروع ہو جاتے اور قمری حساب سے محرم الحرام سے شروع ہو جاتے۔ اگر ہم مان بھی لے، ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے آپ حساب کر سکتے، شمسی سے بھی قمری سے بھی، لیکن اس طرح خوشیاں منانا، اس کی تو شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ہم ان چیزوں میں غیروں کی مشابہت کرتے، غیروں کی نقالی کرتے، عیسائیوں کی نقالی کرتے، ان کے کرسمس کے تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب سال تبدیل ہوتا ہے تو اسی طرح خرافات کے ارتکاب کرتے جس طرح کے عیسائی لوگ کرتے۔ تو ان چیزوں سے باز آئیے۔ اقتضاء الصراط المستقیم میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ غیروں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، اور چند وجوہات ذکر کی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ کفار کے نقل اور پیروی کرنے سے آدمی خود بخود صراط مستقیم کی پیروی سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ میں تو صراط مستقیم پر گامزن ہوں، میں تو راہ اعتدال پر گامزن ہوں، لیکن غیروں کی مشابہت کی وجہ سے آپ خود بھی صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہو۔ اعتدال کے لیے بھی اعتدال کی ضرورت ہے، اعتدال بھی اعتدال سے کرنی چاہیے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنے سے، ان کے قول و عمل سے ہم آہنگی اور قلبی موافقت و محبت پیدا ہو جاتی ہے جو سراسر ایمان کی منافی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس نقالی کو دیکھ کر کفار عیسائی دلی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے کفر پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے۔ کہ چند دنوں پہلے 23 دسمبر کے موقع پر ان کی تقریب تھی اور اس میں کیک کو کاٹا جاتا تھا کرسمس کے نام سے، اور اس میں ہمارے بہت سارے مولوی شریک ہوئے اور ان نے کیک کو کاٹا بھی۔ دیکھیے، آپ عیسائیوں کے تقریبات میں شریک ہوتے ہو اور اس تقریب میں کہ جس میں وہ کیک کاٹتے ہیں، اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، میرے کرسمس۔ مطلب یہ کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ جب اتنے خرافات کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ان خرافات میں شریک نہ ہو جائے۔ اگر بالفرض آپ نے شرکت بھی کی تو وہاں پر جا کر ان کی تردید کرنی چاہیے اور ان کے عقیدے کی تصحیح کرنی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ مذہبی لوگ بھی جب انہیں وزارت مل جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کے غلط چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو غیروں کی نقالی نہیں کرنی چاہیے۔ سال جب تبدیل ہوتا ہے تو ہمارے لوگ بھی غیروں کی نقالی کرتے ہیں، اس رات جشن مناتے ہیں، خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں، شراب نوشی کا عمل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے مشرکین کے ملک میں گھر بنایا، ان کے نوروز اور مہرجان، ان کی 2 عیدیں ہیں، ان میں شرکت کی اور اسی حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن انہیں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ انہیں اٹھایا جائے گا، غیر مسلموں کے ساتھ انہیں اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم اپنے ماقبل لوگوں کی پیروی کرو گے ایک ہاتھ کے فاصلے پر، ایک گز کے فاصلے پر، حتی لو سلکو جوہر ضب لسلکتموہ، اگر وہ گو کے ایک سوراخ میں بھی داخل ہونا چاہتے ہیں تو تم بھی داخل ہو گئے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہود و نصارہ آپ فرما رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، پھر کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ تو غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جائز خوشی آپ منائیں، لیکن اس طرح خوشی منانا کہ جس میں شراب نوشی کا عمل ہو، ڈانس ہو، رقص ہو اور آتش بازیاں ہو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، بلکہ آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میری زندگی کا 1 سال گر گیا، میں موت کے قریب آ گیا، آیا میں نے اپنے رب کو راضی کیا یا ناراض کیا؟ اس پر خوش کیوں ہو رہے ہو؟ آپ تو موت کے قریب ہو گئے ہو، تو اس پر خوشی کی بالکل جواز ہی نہیں ہے، بلکہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آئندہ کے لیے لاہ عمل متعین کرنا چاہیے کہ اللہ میں نے آپ کو آج کے بعد ناراض نہیں کرنا ہے، آپ کے رضا والے اعمال کرنے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔